गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे आप लोग द्वारे चीन के नाम से भी जानते हैं। द्वारे चीन के हवाले से हम ये भी सुनते हैं कि ये तकरीबन 3000 साल पुरानी दीवार है और ये दीवार तकरीबन इतनी जो इसकी चौड़ाई है कि एक गाड़ी इसके ऊपर से गुजर सकती है। और ये दीवार कहा जाता है कि मंगोलों के हमले से बचने के लिए चाइना ने तैयार की थी। तो इसमें कितनी सदाकत है और कितना झूठ है हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी तरफ से हमें तोहफा होता है, इसलिए हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। इंसानी हाथों से तामीर किए हुए अजायबात की बात की जाए तो इस दुनिया में हज़ारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अपनी कारीगरी और हुनर से अजीम तारीख़ी विरसा बना दिया। इन अजायब और इमारात में कई तो ऐसे शाहकार भी हैं जिनकी तामीर में लाखों अफराद ने कई अशरे यानी कई 10 साल लगा दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अजायबात में एक ऐसा अजूबा भी है जो तारीख़ में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है और इस अजीमुशान स्ट्रक्चर की तामीर में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियां लगी हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस अजूबे की बात करने जा रहे हैं इसे अजीम दीवार चीन कहते हैं। दोस्तों, चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही ख़ानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तामीर करवाया। 8 लाख थोड़े नहीं हैं। दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तारीख़ तामीर की बात करें तो ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थीं। लेकिन 221 क़ब्ल अज़ मसीह था 206 क़ब्ल अज़ मसीह चीन ख़ानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला तो इसने इन तमाम छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। चीन सल्तनत के शहनशाह चिन शी हुआंग ने अपने इस दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीमुशान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर चिंग, याओ और यान सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो कि तकरीबन 5000 किलोमीटर तवील थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहनशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज़्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग शहनशाहों के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मिंग सल्तनत के शहनशाहों ने तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तामीर करवाई। इस तरह इस दीवार की तामीर का कुल अरसा तकरीबन 2000 सालों पर मुहीत है। दोस्तों, शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का अंदाज़ा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता रहा। लेकिन चूंकि ये दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमुआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है, तो 2012 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 13,171 मील यानी 21,196 किलोमीटर बनती है। 21,196 किलोमीटर। हमारा मुल्क 76 था। दोस्तों, चीन के शुमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़या है। ज़माना कदीम में मंगोल खानाबदोश हमलावर अक्सर चीन और इसके करीब के इलाकों पर हमले करते रहते थे। 1234 में चीन चंगेज़ खान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज़ खान की अफवाज अजीम दीवार चीन को रौंद कर शुमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। ये 14 सदियों में पहला वाक़या था जब सहराए गोबी से आने वाले खानाबदोशों ने इतने वसी पैमाने पर फैली इंसानी आबादियों पर अपना तसल्लुत कायम किया। 1368 में मिंग ख़ानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शुमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया।
1420 میں منگ خاندان کے عہد میں اس عظیم دیوار کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ اسی دور میں فوجی قلعے، سڑکیں اور دیواریں چین میں کچھ فاصلے پر گارڈز کے لیے واچ ٹاورز بھی بنائے گئے تاکہ ان واچ ٹاورز سے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاور تعمیر کیے گئے تھے، جن کا درمیانی فاصلہ مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ ان واچ ٹاورز کا درمیانی فاصلہ بعض جگہوں پر انتہائی معمولی جبکہ بعض مقامات پر 3 میل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واچ ٹاورز 3 منزلہ تھے اور ان کی چھتوں پر ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ دوستو، یہ واچ ٹاورز ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنلز بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر کسی مقام پر دشمنوں کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی ٹاورز تک اس حملے کے متعلق خبر دی جاتی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور سے ایک دن میں 620 میل دور تک سگنل بھیجے جا سکتے تھے۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے میٹیریل میں ریت، اینٹیں، چونے، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ 3.87 بلین اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ دوستو، یہاں قابل ذکر ہے کہ ایک پہیے کی ہاتھ سے چلنے والی ریڑھی بھی چائنا کے اسی قدیم دور کی ایجاد ہے اور اسے سب سے پہلے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کہیں کہیں 50 فٹ بلند ہے اور اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں کہیں اس کی چوڑائی 15 فٹ اور کچھ مقامات پر 30 فٹ ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے اس میں سے مزید دیواریں بھی نکالی گئی ہیں۔ چین خاندان کے بعد ہان، منگ اور سونگ خاندانوں نے بھی دیوار کی تعمیر و مرمت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے تمام حصوں پر خرچ ہوئی رقم آج کے حساب سے تقریباً 95 ارب ڈالرز بنتی ہے، 95 بلین ڈالرز۔ دوستو، شہنشاہ چن شی ہوانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار اور زرعی آلات بنانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، شہنشاہ چن شی ہوانگ نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں نظر آتش کر دی گئیں، انہیں آگ لگا دی گئی۔ ان جلائی جانے والی کتابوں کے مصنفین اور بڑے بڑے اسکالرز کو بھی اسی شہنشاہ کے عہد میں زندہ جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی بزور طاقت لی گئی تھیں۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ چین نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دا لانگسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دیوار چین کے متعلق کئی مفروضے بھی زبان زد عام ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1929 میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی اس دیوار کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلابازوں نے بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین اتنی بلندی سے انسانی آنکھ کی مدد سے ہی صاف نظر نہیں آ سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ بہرحال ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور مشہور مفروضہ اس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئی، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچرز کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ کئی لوک کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں ایک لڑکی منگ کی کہانی بھی ہے جو دیوارِ چین کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی۔ موسم کی شدتوں اور سفر کی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ دیوار تک پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ مینگ یہ خبر سن کر اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دیوار کا ایک حصہ ڈھہ گیا۔ یہ کہانی کئی چینی کتابوں میں ملتی ہے اور اس پر لوک گیت بھی لکھے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوستو، یہ دیوار چین کے مشرق میں ہوبے صوبے سے شروع ہو کر مغرب میں گینسو صوبے کے ایک مقام جیائی گوان تک جاتی ہے۔ یہ قلعہ نما دیوار پہاڑوں، میدانوں، سبزہ زاروں اور صحرائے گوبی سے ہو کر گزرتی ہے۔ ساتھیوں، جیائی گوان کے مقام پر ایک عظیم الشان درہ بھی موجود ہے۔ دیوار کا یہ حصہ بشمول درہ جیائی گوان 1772 سے 1539 کے درمیان منگ خاندان نے تعمیر کروایا۔ اس درے کے متعلق ایک چینی ماہر انجینئر کی کہانی بھی بہت مشہور ہے۔ چینی انجینئر نے درے کی تعمیر کے حوالے سے حساب لگایا کہ درہ جیائی گوان کی تعمیر کے لیے 99,999 اینٹیں درکار ہوگی۔ حکام کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے حساب میں ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو سارے مزدوروں کو 3 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد لیکن ایک اینٹ بچی پڑی رہ گئی۔ حکام نے جب اس بچ جانے والی اینٹ کے حوالے سے پوچھا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ اینٹ مفوق الفطرت ہستی، کوئی دیوتا وغیرہ یہاں رکھ گئے ہیں اور اگر اسے چھیڑا گیا تو دیوار نیچے گر جائے گی۔ چنانچہ کسی نے اس اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اور دیکھیے کہ یہ اینٹ آج بھی وہاں موجود ہے۔ کیا بات ہے! اس شاہکار کو 1987 میں 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا اور پھر 20 سال بعد اس عظیم دیوار کو 2007 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1966 سے 1976 کے درمیان کلچرل ریولوشن کے وقت اس دیوار کو کافی نقصان پہنچایا گیا اور اس کی اینٹیں اور پتھر دیوار کے قریب رہنے والے چینیوں نے اکھاڑ کر اپنے گھر تعمیر کر لیے، لیکن چائنا نے بہت جلد اس کی مرمت کروا کے اسے دوبارہ حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1938 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار پر لڑی جا چکی ہے جسے سیکنڈ سائنو جیپنیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ دوستو، اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو منگولوں کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری اشروں میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا اور آج بھی لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ 10 ملین سے زائد سیاح اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ سے ملحقہ علاقوں میں اس کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، اس لیے آج دیوار کا سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بیجنگ ہی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس دیوار کو دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان وزٹ کر چکے ہیں۔ یہاں ہر سال ایک میراتھن منعقد ہوتی ہے جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ چائنا ہر سال تقریباً 15.5 ارب امریکی ڈالرز دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ ساتھیوں، اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر عبور کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ریکارڈ ایک امریکی مہمجو ولیم جیل نے 1908 میں بنایا، جس نے 5 ماہ میں اسے عبور کیا۔ اس کے بعد 1985 اور 86 میں چند چینی مہمجوؤں نے اسے عبور کیا۔ ان کے علاوہ 1987 میں ایک برطانوی سیاح نے، اور ان سب کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے پوری دیوار چین کو کئی بار عبور کیا ہے۔
दोस्तों, तो इंसानी हाथ से बने दुनिया के सबसे बड़े शाहकार के मुतल्लिक आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। इसके अलावा अगर आप दुनिया के कदीम तरीन अजूबे यानी अहराम मिस्र के मुतल्लिक दिलचस्प मालूमात जानना चाहते हैं, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में आपने जैसा कि बहुत कुछ सीखने को हमें मिला जो हमें पहले नहीं पता था इस द्वार के बारे में। और वो वो एक लड़की वाली थी, वो आपको बता दें वो झूठ है, वो बिल्कुल वो हो ही नहीं सकता यार कि वो आंसू बहाए और सारी दीवार बह गई। तो ये एक मनगढ़ंत सी बात है, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें पता चली। वो बात जो हम सुनते थे कि मंगोलों के हमले की वजह से उन्होंने दीवारें चीन बनाई, तो वो भी बात ठीक है। और उसकी लंबाई यार 21,000 किलोमीटर, पाकिस्तान का रकबा होगा इतना, पाकिस्तान का कम है। इससे भी लंबी यार, लोग जो है ना इसको सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने बड़ा अबूर किया यार। बहुत सी बातें हैं जो हमें इस वीडियो में जो है ना पता चली, मालूमात हासिल हुई। तो बातें करते रहेंगे तो बातें बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपसे एक बात करनी थी। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये द्वार थी ना जो, इसके पीछे ये जूझ मजूझ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। या जूझ कोई नहीं रहते हैं। उन्हें हज़रत ज़ुल्करनैन ने जो है ना किसी दीवार के पीछे बंद किया हुआ है, जो है ना हमें उनका बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ पे हैं, किसी कई पहाड़ों में हैं। तो जब उनका वक्त आएगा वो आ जाएंगे, आप परेशान ना हो, वो आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। लेकिन जब वो आएंगे इंशाल्लाह हम नहीं होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। जाते हैं वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैं कैसे पसीने में भरपूर हूँ। सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं इस हालत में हूँ। पंखा भी बंद किया हुआ है ताकि शोर ना आए, आपको हमारी आवाज़ क्लियरली मिले। तो जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या हम ये हिस्ट्री में वीडियो बनाते रहें या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।